الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال رواه مسلم وتقدم شرحه۔ امام نووی رحمہ اللہ آداب بیان فرما رہے ہیں مستقل زندگی کے ایک ایک گوشے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جن کا تعلق زندگی کے متعلق ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ آج کے باب کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے مال کو آپ ضائع بھی نہیں کر سکتے۔ مال جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اب اس مال کو مالک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، جبکہ یہ مال کے ہم مالک نہیں ہیں، بلکہ یہ مال جو ہمارے پاس رہتا ہے، ہم امین ہیں، امانت دار ہیں، ہمارے اوپر کچھ خرچے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ نے یہ مال ہمیں اس وجہ سے دیا ہے تاکہ ان ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں۔ ہماری بھول یہ ہے کہ ہم اس مال کو اپنا سمجھتے ہیں، مالک سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے یہ مال کے ہم مالک نہیں ہیں بلکہ امانت دار ہیں۔ دوسری بات، جب ہم امانت دار ہیں تو اب ہمیں فکر ہونی چاہیے اس کی حفاظت کی، ہم اس کو برباد نہیں کریں گے۔ اور دیکھیے، مال کو ضائع کرنے کا یا مال کو برباد کرنے کا کہ دو طریقے ہوتے ہیں شرعی اعتبار سے۔ ایک یہ ہے کہ آپ ناجائز جگہوں پر جہاں شریعت میں منع کیا گیا ہے وہاں مال کو خرچ کریں تو یہ مال ضائع ہے، اس پر آپ کو گناہ ملے گا۔ شراب کے کاروبار میں لگا دیا، گناہ ملے گا۔ ناجائز کاموں میں لگا دیا، گناہ ملے گا۔ ایک یہ ہے آپ اپنی ضرورت میں استعمال کر رہے ہیں اپنے مال کو، لیکن جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ آپ استعمال کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی ضرورت 100 روپے میں پوری ہو سکتی تھی، آپ وہاں 150 روپیہ خرچ کر رہے ہیں، تو 50 روپیہ جو زیادہ خرچ کر رہے ہیں اس پر آپ گنہگار ہوں گے، کیونکہ مال کے آپ مالک نہیں ہیں، مال آپ کے پاس امانت کے طور پر ہے۔ میں آپ کو یہ بات مثال سے سمجھاؤں کہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھو، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے میں گھر میں وضو کر رہا ہوں، پانی میرا ہے، میں نے جمع کیا ہے، اور وہ 3 کے بجائے 4 مرتبہ دھوتا ہے، تو یاد رکھیے گا چوتھا مرتبہ جو اعضائے وضو دھوئے جا رہے ہیں، تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ ایک قدم اور بڑھ کر ہم اگر آپ کو سمجھائیں، آپ وضو گھر پہ نہیں مسجد میں آ کر رہے ہیں، اعضائے وضو کو صرف 3 مرتبہ دھونے کا حکم ہے۔ آپ مسجد میں آ کر وقف کے پانی، مسجد کا جو پانی ہوتا ہے وہ کسی صاحب خیر نے وقف کیا ہے نمازیوں کے لیے، اب اگر آپ 3 کے بجائے 4 مرتبہ دھوتے ہیں اعضائے وضو کو تو یاد رکھیے گا وقف کے مال کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ اسی طرح مسجد میں آ کر اگر آپ ایک پنکھے کے بجائے 2 پنکھا چلاتے ہیں تو یہ بھی ضائع کر رہے ہیں وقف کے مال کو، یہ حرام کاری کے اندر آتا ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ اس وجہ سے حضرت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مال کو ضائع کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ حضرات صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں، بڑا تعجب ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی، جن کا لقب تھا غنی، مالداری ان کے قدم چومتی تھی، اتنے مالدار تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس اگر کوئی تقاضا لے کر آتا تھا تو آپ کسی صاحب خیر کی طرف رہنمائی کر دیا کرتے تھے۔ ایک صاحب آئے،
کہنے لگے اللہ کے نبی ہمیں ضرورت ہے، عنایت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ عثمان کے پاس جاؤ، مالدار آدمی ہے، اور میرا نام لے کر کہنا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ وہ صحابی گئے، رات کا وقت تھا، گھر کا دروازہ بند تھا، دیکھا کہ حضرت عثمان کے غصہ کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عثمان کے گھر میں جو زوجہ ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ آپ ان کے اوپر غصہ فرما رہے ہیں، اور غصہ کس بات پر فرما رہے ہیں کہ گھر کے اندر ایک چراغ تھا، اس کی بتی کو انہوں نے بڑھا رکھا تھا، جس کی بنیاد پر تیل زیادہ خرچ ہو رہا تھا، اور آپ غصہ کر رہے تھے کہ تم نے چراغ کی لو کو اتنا بڑھا دیا کہ میرا جو اس کے اندر تیل پڑا ہوا ہے وہ زیادہ جل رہا ہے۔ تو جب ان صحابی نے کان لگا کر یہ سنا کہ حضرت عثمان صاحبزادی رسول پر اس بنیاد پر غصہ کر رہے ہیں، تو وہ کہا کہ جو اپنی بیوی اور صاحبزادی رسول کو اس بنیاد پر ڈانٹ رہے ہوں تو وہ مجھے کیا دیں گے۔ چلے گئے واپس، کچھ نہ کہا۔ اگلے دن اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، پوچھا عثمان نے کیا دیا؟ کہا کہ میں نے کچھ اپنی ضرورت کو رکھا ہی نہیں، وہ تو اس طرح غصہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ دوبارہ کہو۔ حضرت عثمان کے پاس یہ دوبارہ گئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، یہ تقاضا ہے۔ آپ نے حضرت عثمان نے امید سے بڑھ کر دیا۔ پھر ان صحابی نے فرمایا کہ کل میں نے آپ کو ایسا پایا تھا اور آج ایسا پایا۔ انہوں نے کہا، حضرت عثمان نے فرمایا تم نے اللہ کے نبی کے منشے اور ارادے کو نہیں سمجھا۔ اگر حکم ہوگا اللہ کے نبی کے خرچ کرنے کا تو ہم اپنی جان کو لٹانے میں بھی ضائع نہیں سمجھیں گے، اور اگر اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہوگا تو ہم رائی کا دانہ بھی ایسی جگہ نہیں خرچ کریں گے جہاں رسول اللہ کو پسند نہ ہو۔ آپ کی ضرورت یہ رسول اللہ کا حکم ہے، لہذا میں اپنا سارا مال بھی خرچ کر دوں گا، لیکن وہاں جو خرچ ہو رہا تھا وہاں حکم نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے مال کی حفاظت کے لیے اپنی اہلیہ محترمہ کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے آج کی روایت کا کہ یہ جو مال اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے، امانت سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ آج کی حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے 3 باتوں سے خوش ہوتے ہیں اور تمہاری 3 باتوں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اللہ تم سے جو خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ ان تعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں مت بٹو، ذرا سی باتوں کو لے کر اختلاف مت کرو، توڑ مت پیدا کرو، اتفاق سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں وہ یہ کہ قیل و قال، ایسا کیوں ویسا کیوں، شریعت کا یہ حکم کیوں، قیل و قال نہ کرو، جو کہہ دیا جائے مان لو۔ وکثرت السؤال، زیادہ سوالات مت کرو، یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ کثرت سوال کا مطلب یہ ہے بے موقع سوال، جس کا کچھ حاصل نہیں ہے، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ایسے سوالات کی بھرمار ہوتی ہے دارالافتاء میں۔ اور اسی طرح اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کثرت سوال کا کہ آپ زیادہ لوگوں سے مال کا مطالبہ نہ کریں، مانگنے کی عادت نہ ہو، دینے والے بنیں لینے والے نہ بنیں۔ کثرت سوال کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اللہ کے نبی کو نے فرمایا کہ اللہ کو جو بات ناپسند ہے وہ یہ کہ آپ اپنے مال کو ضائع کریں۔ ضائع کرنے کے 2 مطلب بتائے، یا تو یہ ہے کہ آپ ناجائز جگہوں میں استعمال کریں، یا آپ جائز جگہ میں لگا رہے ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ لگا رہے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ باب النہی عن اضاعة المال فی غیر وجوہہ التي اذن الشرع فیہا، شریعت نے جن مقامات پر مال خرچ کرنے کی اجازت دی ہے ان کے علاوہ مال خرچ کر کے مال کو ضائع کرنے کی ممانعت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا ہیں وہ 3 چیزیں؟ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور یہ کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اختلاف نہ کرو بلکہ ایک مٹھی بن کر رہو۔ اور اللہ تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے اس بات کو کہ بے فائدہ بحث و تکرار نہ کرو۔ نمبر 2، زیادہ سوال نہ کرو۔ نمبر 3، اپنے مال کو ضائع کرنے سے بچو۔ یہ اللہ اگر ضائع کرو گے تو اللہ اس بات کو ناپسند سمجھتے ہیں۔ اس حدیث کو حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔